خان صاحب کو پہلے پتا تھا کہ وہ ملاقاتیں روکی جائیں گی، اور انہوں نے اسی لیے مختلف لوگوں کو مختلف ٹاسک دی ہیں کہ آپ میری بے شک موجودگی نہ بھی ہو، آپ اپنی جو میں نے ابھی کہہ دیا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کی عمل درآمد کریں اس کے اوپر. تو جن جن کو ٹاسک دیا ہے وہ جہاں تک مجھے علم ہے اپنا کام کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہا ہے کوئی تو میرا خیال ہے اس کو ورکرز پھر معاف نہیں کریں گے. سید صاحب کچھ روشنی ڈالیں گے کہ کس کو کیا ٹاسک دیا گیا؟ دیکھیں، کچھ اب ایسی چیزیں ہیں جو میں شاید آپ کو نہ بتا سکوں. کافی سی ٹاسک ہیں، اہم ٹاسک ہیں، اور وہ کیا کرنا ہے کس نے، وہ سب بتا دیا گیا تھا. وہ چونکہ ابھی ملاقاتیں نہیں ہو رہی اور ہم کوئی اپنی سٹیٹمنٹس نہیں دے پا رہے، تو اس لیے میرا خیال ہے وقت آنے پہ آپ کو بتائیں گے کون کیا کر رہا ہے. لیکن مثلا آپ نے ایک ایگزامپل دیا، اگر یہ اسٹریٹجی تھی کہ عید کے بعد ہم نے ایک احتجاج کے موڈ میں جانا ہے، تو اس کی تیاری میرا خیال ہے مکمل ہو جانی چاہیے اور وہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے. لیکن تیاری تو مکمل نہیں نظر آ رہی سینٹ صاحب، نہ تیاری مکمل نظر آ رہی ہے اور نہ قیادت تیار نظر آ رہی ہے. کیونکہ مجھے جو بتایا گیا، جو میرے آف دا ریکارڈ سورسز ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس ٹائپ کا کوئی احتجاج ابھی تیار نہیں کر رہے کہ اسلام آباد آئیں گے اور دھرنا ہوگا، اور اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے فی الحال. جی ہاں، یہ تو بالکل نہیں ہے. یہ تو میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فی الحال یہ والی اسٹریٹجی تو نہیں ہے. یہ اسٹریٹجی پہلے بھی نہیں تھی. اسلام آباد پہ دھرنے دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا عید کے فوراً بعد، لیکن ایک مختلف اسٹریٹجی ہے اور وہ اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور آپ جلد دیکھیں گے وہ امپلیمنٹ ہوگا. وہ اسٹریٹجی کیا بات چیت کی ہے، مذاکرات کی ہے، دوسروں کو ریچ آؤٹ کرنے کی ہے سینیٹر صاحب؟ جی دیکھیں، جہاں تک ریچ آؤٹ کرنے کی بات ہے، وہ ایک خبر ہے جو خبر آئی، اور میرے تک بھی وہ خبر ہی ہے. میں اس کو خبر ہی ٹریٹ کروں گا. اس کی اوتھینٹسٹی یا اس کی کیا اصل کیا بات ہوئی، وہ میری ملاقات ہے اگلے 2 دن میں. تو میں ڈائریکٹلی جب مجھے پتا چلے گا کہ وہ کیا بات ہے اور کیا اس پہ کیا اسٹریٹجی ہے تو میں بتا سکوں گا. لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مذاکرات کا، ڈائیلاگ کا دروازہ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کو کھلا رکھنا چاہیے. اس کے لیے جو ایک اسٹریٹجی بنائی تھی جو آدھی سے زیادہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے ایک الائنس کرنا ہے پہلے، اور پھر جوائنٹ اپوزیشن کی ڈیمانڈز کے طور پہ اگر مذاکرات کا موقع ملا تو مذاکرات کریں گے. تو وہ جہاں تک وہ الائنس بنانے کا تعلق ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. 100% ابھی تک اس پہ کامیابی نہیں ہوئی. کام ہوتا ہے، وہ 100% سے 98% تک پہنچتا ہے. مولانا صاحب بڑے خوش ہو کر بیانات دیتے ہیں، پھر علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک بیان آتا ہے، پانی پھر جاتا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ وائی از دس ہیپننگ؟ یہ بھی ایک ایسا بات ہے جو کہ ہوئی ہے، لیکن اس کو دیکھنا کچھ اس طرح ہے کہ ابھی ہماری جو پازیٹیو سائیڈ ہے اس کی میں بیان کر دوں آپ کو. پازیٹیو سائیڈ یہ ہے، کامیابی یہ ہے کہ بہت سارے اصولوں پہ ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو پرنسپلز ہیں، جو مین اصول ہیں، اس پہ ہماری ایک ہی کامن گراؤنڈ ہے. یعنی کہ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہے ان گراؤنڈ پہ. مثلا جمہوریت کو فروغ دینا، الیکشن دوبارہ ہونا، چیف الیکشن کمشنر کا نیا بننا اور انڈیپینڈنٹ بننا، آزاد اچھے چیف الیکشن کمشنر کا بنانا، صاف شفاف الیکٹرل ریفارمز کر کے صاف شفاف الیکشن کرانا. ان جمہوری اصولوں پہ ہماری ایک طرح سے اگریمنٹ ہے، ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے، اتحاد ہو گیا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ابھی تک ایشوز ہیں، اور کچھ آپ نے پوائنٹ کیا، کچھ میں اور بھی پوائنٹ کر سکتا ہوں جس پہ ابھی ہماری ایک طرح سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے بعد ایک ایگریمنٹ ہونے کا چانس بہت بڑھ گیا ہے. لیکن ابھی تک وہ چیزیں جو ہیں مکمل نہیں. کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے بعد سین صاحب وٹ شوڈ وی ایکسپیکٹ؟ کیا ہم یہ توقع کریں کہ کوئی اتحاد بن جائے گا، یا پھر بھی سیپریٹ اپنی اپنی پٹنیوں کے پر ہی چلیں گے، آپ اپنے اتحاد کے ساتھ اور جے یو آئی اپنے ساتھ؟ دیکھیں، بہت حد تک تو چونکہ یہ ہماری مختلف پارٹیز ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن میں بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں. اسپیشلی کے پی کے ایریا میں آپس میں ان کی ایک الیکشن الائنس نہیں ہوتی، اور ہمیشہ
جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، ورکرز بھی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہوتا کہ 100% دونوں پارٹیز جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز ایک ہی جگہ مرج ہو جائیں، اپنی اپنی سیاست کریں گے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ کچھ اصول ہیں جس پہ ہم بیٹھ کے اپوزیشن کر سکتے ہیں، اور میرے خیال ہے وہ اصول بڑے اہم ہیں. ان اصولوں پہ طے ہو جائے کہ کون سے اصول ہیں، تو میرا خیال ہے یہ اتحاد اس حد تک تو آگے ضرور جا سکتا ہے. اب ہم اصولوں کی بات کر ہی رہے ہیں، بیرس صاحب آپ وکیل ہیں. گورنمنٹ سرونٹ کانڈکٹ رول ہے 1964 کا، وہ کہتا ہے کوئی گورنمنٹ سرونٹ سیاست یا کسی پولیٹیکل ریلی یا پولیٹیکل چینٹنگ میں، یا اس کی ایون فیملی بھی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی. یا ہمیں سی ایم کے پی کے، جو کہ بہت سارے معاملوں کے اوپر وفاق کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے، احتجاج کریں گے، اگر این ایف سی کا مسئلہ اپریل تک سالو نہ ہوا، اس میں وہ اساتذہ کو بھی لائیں گے سرکاری، اس میں وہ سرکاری افسران کو بھی لائیں گے، اس میں وہ پولیس کو بھی لائیں گے. کیا یہ معاملہ لیگل ہوگا بیرسٹر صاحب؟ میرا خیال ہے آپ نے اپنے سوال میں جواب دے دیا. کلیئرلی یہ تو قانون بڑا واضح ہے کہ سول سرونٹس جو ہیں وہ اس قسم کے احتجاجات میں حصہ نہیں لے سکتے، اور قانون یہی ہے. ان کو اپنا کام کرنے دیں. میرا خیال ہے ان کو اس طرح کی سیاست میں انوالو کرنا درست نہیں ہے. یہ میرا بڑا کلیئر ایک میرا ویو ہے، میرا اوپینین ہے، میری رائے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ این ایف سی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بڑی دیر سے اس پہ ڈسپیوٹ چل رہے ہیں، اس پہ جھگڑے چل رہے ہیں. بہت ضروری ہے کہ اس کو ایک طریقے سے حل کیا جائے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک صوبے کو این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے آپ اس کو محروم کریں جو اس کا حق ہے. اس سے ایک طرح سے بڑھتا ہے. بھائی صاحب لاسٹ کوسچن، بلاول بھٹو زرداری صاحب یعنی ان کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں پانی کا کچھ تنازع چل رہا ہے چولستان کنال کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا گورنمنٹ بننے سے پہلے پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو ریچ آؤٹ کیا تھا کہ آئیے مل کے گورنمنٹ بناتے ہیں، آپ سب سے بڑی پارٹی ہیں ووٹس کے حساب سے، تو آئیے مل کر گورنمنٹ بناتے ہیں. اب گورنمنٹ کے بیچ میں چھوٹی موٹی موسیقی چلتی رہتی ہے، اس موسیقی کو ایکسپلائٹ کرنے کا کوئی پی ٹی آئی ارادہ رکھتی ہے کہ چلیے دوبارہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں؟ ادھر سے تو معاملہ نہیں بن رہا جہاں آپ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں پالیٹکس کرنی ہے تو پالیٹیشنز کو آپس میں بات کرنا ہوگی، تو چلیے پالیٹیشنز میں کوئی جوڑ توڑ کا حساب کر لیں. دیکھیں میری نظر میں پہلی سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ ایک جوائنٹ اپوزیشن، ابھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہے تو اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ حکومتی پارٹی ہے. اس لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ کی جوائنٹ اپوزیشن ایک الائنس ہو جائے جس کے باقاعدہ ٹی او آرز بنے اور اس کے اوپر فیصلے ہوں کہ ہم نے اس طرح آگے چلنا ہے.